ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، انہوں نے ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ کیوں ایمان نہیں لانے والے نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ اب یہ آپ کی بات کو، ان کے دل آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کی آنکھیں سچ کو نہیں دیکھیں گی، ان کے کان حق کو نہیں سنیں گے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک قسم کا عذاب ہے، اب تو یہ عذاب کے اندر جائیں گے۔ تو یہاں پر انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، پہلے تو یہ چیز دیکھیں، واضح ہو گئی کہ حق پہنچانے کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں سے انسان تک حق پہنچتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور انسان کو ان 3 چیزوں کے ہی ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ شیطان بھی انہی طریقوں سے حملہ کرتا ہے، شیطان بھی انہی طریقوں سے حملہ کرے گا آپ کے اوپر، اور حق بھی آپ پر ان 3 طریقوں سے ہی پہنچے گا۔ پہلا طریقہ کہ آپ کے دل کے اوپر کوئی نہ کوئی بات اثر کر جائے گی، کوئی نہ کوئی بات آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے جس سے آپ کے لیے ہدایت کا رستہ کھل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلے تو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگائی کہ ان کا دل اب حق سنیں گا ہی نہیں، برداشت ہی نہیں کرے گا، تو حق آئے گا تو دل کے رستے سے آئے گا، اس لیے دل کے اوپر سب سے پہلے مہر لگی۔ اب شیطان بھی جب حملہ کرے گا تو سب سے پہلے دل پر حملہ کرے گا، دل میں وسوسے لائے گا، دل میں خیالات لائے گا۔ آپ نماز کے لیے آئیں گے، آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات ہوں گے، پھر آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں یار میرے دل میں اتنے زیادہ خیالات ہوتے ہیں، میری دعا، میری نماز قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس یہ وسوسے اس کا کام ہے ڈالنا، آپ کو گمراہ بھی وہ یہیں سے کرے گا۔ تو اپنے دل کا خیال رکھیں کہ کہیں اس کے اوپر شیطان کا غلبہ نہ آ جائے، شیطان کی حکمرانی نہ آ جائے۔ اور دوسرا رستہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، کہ وہ حق اب سن بھی نہیں سکتے، حق کو سنیں گی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے دوسرا جو کام ہے جس سے حق کو انسان تسلیم کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، وہ راستہ سننے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی بند کر دیا۔ انسان کوئی اچھی بات سنے گا تو دل پر اثر ہوگی، کوئی اچھی بات کسی سے سن لی، دل پر لگ گئی، اس کی کایا پلٹ گئی، اس کا راستہ بدل گیا، ہدایت اسے مل گئی۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی شیطانی باتیں، کہا جاتا ہے کہ انسان کا شیطان انسان ہوتا ہے، جن کا شیطان جن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر طبقے کا جو ہے نا شیطان اس کے طبقے میں سے ہوتا ہے۔ پولیس والے کا شیطان پولیس والا ہے، مزدور کا شیطان مزدور ہے، مولوی کا شیطان مولوی ہے۔ تو اپنے کانوں کو اس حساب سے بڑا محفوظ رکھیں کہ کہیں شیطان آپ کے کانوں کے اندر کچھ نہ کہہ دے، کوئی کبریائی کے بڑے بڑے وعدے آپ کے کانوں کے اندر نہ کر دے، آپ کے اندر میں کی چیز نہ ڈال دے، میں ہی ہوں۔ لہٰذا کانوں کا بڑی احتیاط کی جائے کہ کانوں سے آپ غلط چیز کبھی نہ سنیں۔ اب دیکھیں انسان گانا کانوں سے سنتا ہے، اثر دل پہ ہوتا ہے، اثر اس کا دل پہ ہوتا ہے۔ اذان کان سے سنتا ہے، اثر دل پر ہوتا ہے۔ قرآن کان سے سنتا ہے، اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو کان بڑی اہم چیز ہے، یہیں سے حق بھی آتا ہے اور یہیں سے شیطان بھی حملہ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز آنکھیں ہیں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے، اب تو یہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو تیسری چیز ہمیں پتہ لگی حق کو تسلیم کرنے کی، وہ آنکھیں ہیں کہ جب انسان کا دل غافل ہو جائے، کانوں تک حق نہ پہنچے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آنکھیں تجھے دی ہیں، یہ دماغ تجھے دیا ہے، یہ کائنات کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو اور حق کو تسلیم کرو۔ اس میں کائنات کے اندر دیکھو، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ آسمان بنا دیا، سورج بنا دیا، چاند بنا دیے، یہ کس نے بنائے؟
ان کے اندر غور و فکر کرو اور حق کو تسلیم کرو۔ اور یہیں سے بھی یہ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہیں اس کا جو عکس ہوتا ہے وہ دل پر لے لیتی ہیں، اس کی تصویر دل میں لے لیتی ہیں۔ اس لیے اپنی آنکھوں کا بھی بڑا خیال رکھا جائے، یہ کسی نامحرم کو نہ دیکھیں، کسی ناحق چیز کو نہ دیکھیں، کسی غلط چیز کو دیکھ کر اس کا تصور دل میں نہ لائیں۔ تو یہ 3 رستے تھے حق قبول کرنے کے، یہ اللہ رب العزت نے بند کر دی۔ تو اب یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ تو اب ذہن کے اندر ایک اور بات آتی ہے کہ کل کو قیامت والے دن تو یہ لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی، آپ نے ہمارے کانوں کے اوپر مہر لگا دی تھی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، تو ہم کیسے ایمان لاتے؟ ہم تو اب معذور ہوئے نا۔ ایک انسان کو آپ کمرے کے اندر بند کر کے کہیں کہ بھائی باہر کا کام آپ نے کیوں نہیں کیا، وہ تو بولے گا کہ بھائی میں تو معذور ہوں، مجھے تو آپ نے بند کر دیا تھا، میں باہر کیسے جاتا، فلانا کام آپ کا کیسے کرتا۔ یا اللہ یہ لوگ تو کل کو قیامت والے دن کہیں گے کہ ہم تو معذور تھے، ہمارے تو آپ نے رستہ ہی بند کر دیا تھا، آپ نے کیا تو ہم کیسے حق قبول کرتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر پردے نہیں ڈالے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے نہیں ڈالے، موریں نہیں لگائی، انہوں نے خود لگوائی ہیں، انہوں نے خود لگوائی ہیں۔ خود مہر کیسے لگتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، ایک سیاہ نقطہ۔ اگر وہ نیکی کر کے یا توبہ کر کے اس کالے نقطے کو اپنے دل کے اوپر سے صاف نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ گناہ کون کر رہا ہے؟ یہ انسان کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ تو یہ اپنے دل کو کالا کرنا یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ اس کا دل کالا ہو جائے یا اس کے دل کے اوپر ہم مہر لگا دیں، یہ خود ایسے اعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے روگردانی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل کالا ہو رہا ہے۔ کرتے 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 جب اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے، گناہوں کی نحوست اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مہر لگا دیتے ہیں کہ بھائی اب اس دل کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں بچی۔ اس لہٰذا یہ کل کو اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یا اللہ ہم تو مجبور تھے، ہمارے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی تھی، بولے مہریں تو تم نے خود لگوائی ہیں، یہ آنکھیں ہم نے تو تجھے صحیح سلامت دی تھی، حق کو دیکھنے کے لیے دی تھی، لیکن تو نے ان کا غلط استعمال کر کے ان کے اوپر پردے ڈلوائے ہیں۔ ان کانوں کو ہم نے تجھے صحیح سلامت دیا تھا کہ صحیح بات سن، حق کو تلاش کر، لیکن تو نے حق کو تلاش نہ کیا، لہٰذا یہ کانوں کے اوپر مہر تو نے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لگوائی، لہٰذا اس دن اس کے لیے کوئی معذوری نہیں ہوگی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اور ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، کہ جن لوگوں کے اوپر آیتوں کو پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیش کیا گیا اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ سے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔